علامہ اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ کہ آج ہماری کنڈیشن یہ ہو چکی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے وہ اعمال کہ جو ایک اچھے مسلمان کے ہونے چاہیے تھے، ہم نے ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک اور جگہ پر شاعر کہتا ہے نا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ کہ آج تیری نگاہ جو ہے نا اس کے اندر جذبے قلندرانہ، یعنی کہ ایسی نگاہ کہ جو اللہ کے غیر کی طرف کبھی مائل ہو ہی نہ، آج تیری نگاہ ویسی نہیں رہی۔ تو آج تیری نگاہ سے کفار ڈرتے نہیں بلکہ تجھے ڈراتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ کسی غریب کو افطاری کروائی نہیں جاتی۔ اب ایک دوسری کنڈیشن اس کی کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کنہیں غرباء کو جو ہے نا ان کی افطاری کا انتظام کر دیا جائے، یا پھر انہیں عید کے لیے جو ہے لباس لے کر دے دیا جائے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے، ان کی پکچرز بنا لی جاتی ہے، ان کی تصاویر کھینچ کر اخبارات میں شائع کر دی جاتی ہیں، اور ان سے ان غرباء کے نفس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسی بات یہ دیکھ لے کہ اب بندہ نیکی بھی کر رہا ہے، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس بندے نے ایک نیکی کی تو اسے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اس کے برابر میں 10 نیکیاں، 10 اجزاء، 10 صلے عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، امراء یا پھر وہ لوگ کہ جو صاحب ثروت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ نیکی کر رہے ہیں لیکن اپنی نیکی کو ضائع بھی کر رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب غرباء کو افطاری کروائی جائے لیکن ساتھ میں ان کی عزت نفس کو مجروح کر دیا جائے، تو اس کنڈیشن میں کیا ان کو اس نیکی کا ثواب ملے گا؟ جی ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ اس سے قبل کہ میں یہ عرض کروں کہ آج کل جو راشن تقسیم کیے جاتے ہیں، لوگوں کو دیا جاتا ہے، اس میں کیا اس بیچارے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی عزت نفس کیسے مجروح کی جاتی ہے، اس سے قبل میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اکثر ہمارے جو حضرات ہیں ایک ٹوپی لے کر اور داڑھی شریف جو سنت ہے وہ نہیں رکھیں گے، لوگوں کو بہلانے کے لیے کہ بھائی اگر 20 روپے کی چیز ہے وہ کہے گا جی یہ تو اتنے کی مل رہی ہے، میں اتنے کی دے رہا ہوں، دے گا 25 کی، اتنی کی ہے میں تو سستی۔ لوگ اس کا حلیہ دیکھ کر اس پر اعتماد کر جاتے ہیں۔ خدا را لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وہ علیم بذات صدور، ذات جو ہے اس کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کے حضور کل حاضر نہیں ہونا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو روزے دار ہیں ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب رمضان المبارک آتا ہے نا وہ تیاری کرتے ہیں، جیسے استقبال رمضان کے حوالے سے آج یہ پروگرام ہے کہ کیا کرنا ہے، ہم نے لائے عمل کیا ہے۔ جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں اور سرمایہ دارانہ جن کی سوچیں ہیں، وہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی اگر رمضان شریف آ رہا ہے تو یہ 50 روپے والا جو پیاز ہے یہ 150 کر کیسے بیچنا ہے ہم نے، سر جوڑ کر پھر وہ میٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی یہ والا اتنے کا کر دو اور چھوٹا چھوٹا 120۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے مسلمانوں سے پیسہ کھینچا جائے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 100 روپے کی چیز جو ہے وہ 70 میں دیتے ہیں کہ یار مسلمان لوگ جو ہے وہ روزہ افطاری کریں گے، اللہ ان کو برکت دیتا ہے۔ تو خدا را رمضان المبارک میں سارا سال ہی تجارت ہوتی ہے، رمضان المبارک میں کم از کم اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے غرباء کے روزے میں، افطاری میں اور سحری میں۔ اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب کچھ رمضان المبارک کے دن گزر جاتے ہیں، روزے دار لوگ بڑے افسردہ ہوتے ہیں کہ روزہ رمضان شریف جا رہا ہے، چند دن گزر چکے ہیں، اور وہ ذخیرہ اندوز لوگ جو ہے وہ اپنی جگہ افسردہ ہوتے ہیں۔ یہ افسردہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں، یہ ایام گزر رہے ہیں، برکتوں والے دن جا رہے ہیں، اور وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے 10 دن گزر چکے ہیں، اب 20 دن رہ گئے ہیں، ہم نے کیسے لوٹنا ہے لوگوں کو۔ تو یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ تو کوشش کرتا ہے کہ میرا حصہ بھی شامل ہو جائے کسی غریب کے روزے کے اندر۔
تو کوشش یہ کرنی چاہیے جتنی ریلیف ہو سکے وہ دینی چاہیے کہ روزے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے منہ سے جب دعائیں نکلے گی تو اس میں اس شخص کو بھی یہ دعائیں پہنچیں گی جو اس کا موجب بنتا ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ بڑا اہم سوال ہے کہ راشن جو ہے مختلف NGOs مختلف لوگ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ہمارے حالات یہ ہے کہ ایک ٹرک جو ہے وہ آٹے کا لگا دیا جاتا ہے اور میلوں دور جو ہے نا وہ لائنیں لگ جاتی ہیں۔ وہ عورتیں بیچارے مائیاں جو ہے وہ شناختی کارڈ پکڑ کر لائن میں کھڑی ہوتی ہیں اور جب وہ قریب پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے جی ختم ہو گئے۔ اور حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ اب ان کے لیے یہ زکوٰۃ اور صدقہ نہیں رہا، یہ ان کی مزدوری بن گئی، پورے دن وہ کھڑی رہی ہیں۔ اور اگر کسی کو مقدر کے ساتھ پہنچ ہی جائے تو ایک تھیلے کو 4 ہاتھوں نے پکڑا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کتنے بندے اس کو تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بی بی یا بزرگ بندہ جو ہے وہ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر کی حالت دیکھا کریں، جس کی تصویریں اخبارات میں اور فیس بک پر ہر جگہ پہ چلائی جاتی ہیں۔ تو یہ عزت نفس مجروح کرنے والی جو بات ہے میرے بھائیوں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ تو صدقات کو باطل کرنے والی بات ہے۔ دیا بھی ہے اور تصویریں بنا کے۔ مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قیامت کے دن 3 اشخاص سے پوچھے گا، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ تو سخی سے جب پوچھا جائے گا کہ بھئی تو نے سخاوت یہ کیوں کی ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، میری رضا کے لیے نہیں کی، لوگوں کے اندر اپنی شہرت کو پروان چڑھانے کے لیے تو نے کی ہے، لوگوں نے واہ واہ کر دی ہے، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بھائی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی واہ واہی ہمارے اندر رہ جائے، آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ ملے ہمیں، ہم خرچ کریں بھی اور پھر بھی ہمیں کچھ نہ ملے۔ اس لیے کہ ریاکاری جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، میرے آقا نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو راشن دینا ہے، کسی کو آٹا دینا ہے، چینی دینی ہے، تو بھائی دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو، بائیں کو پتہ ہی نہ چلے۔ ہمارے اندر ہوتا یہ کسی بیچارے کو بلاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چند بندے نہیں ہیں نا تو اس کو باتوں میں لگا لیں گے۔ 4 بندے جب گزر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں آئے جی تیری خدمت ہے، روزہ رکھی جا کے۔ وہ بیچارے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس کے اندر کی کیفیت دیکھا کریں۔ تو احباب پوچھتے ہیں بھی کرنا کیا چاہیے، تو میں عرض کر دیتا ہوں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ دیکھیں ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے محلے کے اندر کون کون لوگ جو مستحق ہیں، کون کون لوگ سفید پوش ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں اور ان کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو محلے کے اندر کسی طریقے کے ساتھ بھی پیسوں کی صورت میں، راشن کی صورت میں ان کو خدمت کر دی جائے۔ وہ خود بھی دعا کریں گے، ان کے بچے بھی دعا کریں گے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے سٹور ہیں، یوٹیلٹی سٹور ہیں دیگر، اس کے اندر آپ ان کو جا کے اگر 50 بندوں کو آپ راشن دینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے 50 پرچیاں لے آئیں، یا 100 کو دینا چاہتے ہیں 100 پرچیاں لے آئیں، اور ان کو کہیں کہ جس کے پاس بھی یہ پرچی ہو بغیر کسی سوال کرنے کے اس کو آپ راشن دے کے بھیج دیں۔ کوئی بھی بزرگ آئے، مائی آئے، اس کو پرچی دے دی جائے، اگر اس کا رشتہ دار بھی وہاں سٹور پہ کھڑا ہے نا تو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ صدقہ خیرات دے رہا ہے کہ اپنے پیسوں کے لے کر جا رہا ہے، وہ پرچی اس کو دے اور وہ اس کو راشن دے دے۔ کتنا پیارا طریقہ ہے، وہ خوشی سرخرو ہو کر وہ جائے گی گھر میں، وہ اپنے روزے کا بھی اہتمام کریں گے، دعا بھی کریں گے ان کے لیے جنہوں نے کیا ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو میرا اللہ جو ہے ان پکچروں کا، ان تصویروں کا محتاج نہیں ہے، اخبارات میں دینے کا محتاج۔ اللہ کی ذات کہتی ہے دل کے ساتھ دو، میں قبول فرما لیتا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل کیا ہے، اپنا کرم کیا ہے، تو ان صدقات کو خرچ کرنے کے باوجود کچھ نہ ملے بندے کو،
یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان غرباء کا جو ہے وہ عزت نفس مجروح کرنے کی بجائے، تماشا بنانے کی بجائے ان کو عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ان کو کھانا بھی دیا جائے، تکریم کے ساتھ ان کو راشن بھی دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ایک نفس، ایک شخص کی جو اصلاح ہے وہ انسانیت کی اصلاح ہے۔ ہمیں سب کو اس میں برابر کا کوشش کرنی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو دور کر کے ہمیں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غرباء و مساکین کو سینے سے لگانا چاہیے، ان کو قریب کرنا چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ اللہ پاک سب کے اموال میں برکتیں عطا فرمائے۔